السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول، یہ سب رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعدہم، ان میں سے بعد کو، اعلیٰ پر، بعدن بعد پر، منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کسی سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ورفع، اور بلند کیا، بعدہم، ان میں سے بعض کے، درجات، درجے۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، اور ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات۔ وآتینا، اللہ تعالیٰ نے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہے، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا اور کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مظہر اتم ہے۔ تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء و رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے، وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورتوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور ان گنت معجزات بخشے جن میں کوئی نبی کوئی رسول ہمسری تو کیا محض شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا، محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک کے لیے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی گئی، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا، ختم نبوت و رسالت کا تاج زیب سر فرمایا، کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے اس آخری سہارے کو سفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلت فائزہ بخشی۔ مفسرین اکرام نے صریح کی ہے کہ رفع بعدہم درجات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرا نبی اس سے معاذ تحقیر ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو۔ وآتینا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ فرزند مریم کو، بالبینات، کھلی نشانیاں، وأیدناہ، اور مدد فرمائی ہم نے، بروح القدس، پاکیزہ روح سے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، وَلَوْ، اگر، شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ، من سے بعدہم، ان رسولوں کے پیچھے، من سے بعد، ما جو جاءتہم البینات، کہ اس کے آ گئے ان کے پاس کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، ان میں سے کوئی، من جو آمن، ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، ومنہم، اور ان میں سے، من کفر، کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلُوا، تو نہ لڑتے جھگڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ يَفْعَلُ، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں اور فرمائی مدد ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے آ گئے ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت قدم رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراد و تفرید کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور یہود نے انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ان کا نام لیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی واہیت کا بطلان کر دیا، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرما کر یہود کی الزام تراشیوں کا رد کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہیں، جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ اگر انسان اس آیت میں کما حق کا تعامل نہ کرے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے، ایک غیر مرئی قوت، اسے تقدیر کہہ لیجئے کہ ہاتھوں میں یہ ایک کھلونا ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جبراً کرائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا کریں گے تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے۔ اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا تو ان دونوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے جن پر جبر کا قانون چل سکے، بلکہ اس کا تعلق ذہن اور قلب سے ہے۔ اب مطلب آیات یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیتیں بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس پر ہدایت کا رستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر۔ بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے وہ اس سے یہ آزادی سلب بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں جسے چاہے اختیار کرے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کر لو، مما اس سے، رزقناکم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل جو تم سے پہلے کو، ان کے یاتیا کہ آ جائے، یوما وہ دن، لا نہ یبعو جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلۃ اور نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ اور نہ شفاعت ہوگی، والکافرون اور وہ جو کافر ہیں، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا، اور اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ سابقہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں حق کو مظفر و منصور کرنے کے لیے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانی بھی دینی ہوگی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی رغبت دی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہیں تمہارے رب نے عطا فرمایا ہے اور جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹمکتا رہے گا۔ جس دن یہ بجھ گیا مہلت ختم ہو جائے گی، اور جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا یا قیامت کے دن وہ حرمہ نصیب کرے گا۔
جس روز نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی بھائی چارہ کام آئے گا اور نہ کسی کی بغیر اذن الہی بخشش ہوگی۔ اس آیت سے بعض لوگ جلد بازی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اکرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہیں۔ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی، یعنی ان مردان خدا کی دوستی سے اس روز وہ قائم رہے گی اور کام آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن کریم کی متعدد آیات اور کثرت حدیث سے صحیح متواتر سے ثابت ہے۔ تو رحمت للعالمین کو اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جس میں دوسری آیتوں کی تغلیط ہوتی ہو، کسی ایماندار کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ اور وہ اللہ لا الہ الا ہوا، اور وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بغیر۔ الحی زندہ ہے، الحی القیوم زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من کون ذی یشفع جو شفاعت کر سکے اس کے پاس، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ اس کی اجازت کے بغیر، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان سے پہلے ہو چکا، وما خلفہم اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، ولا یحیطون اور وہ نہیں گھیر سکتے، بشیء من علمہ کسی چیز کو اس کے علم سے، الا مگر بما شاء مگر جتنا وہ چاہے، وسیع سما رکھا ہے، کرسیہ السماوات والارض سما رکھا ہے اس کی کرسی میں آسمانوں اور زمینوں کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی حفظہما، ولا یعودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی ہے اسے زمین و آسمان کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہی ہے سب سے بلند اور عظمت والا۔ اور وہ اللہ ہے کہ کوئی اس کی عبادت کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے، جانتا ہے جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو اور نہیں تھکاتی اسے آسمان اور زمین کی حفاظت، اور وہی ہے سب سے بلند اور عظمت والا۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ حدیث میں اس کے بڑے فضائل مرکوز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس عظیم الشان آیت الکرسی کی مختصر توضیح ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ لفظ ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو۔ الحی القیوم جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا،
موت اور فناء کے نقص سے بہت پاک اور نہایت ہی بلند ہے۔ قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اصل میں قیومون تھا، صرفی تعلیل سے قیوم بن گیا۔ اس کا مصدر قیام ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن حضرت قتادہ سے جو عبارت منقول ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے۔ القیوم یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشوونما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ پہلے اس کے صفات کمال کا بیان تھا، اب جملہ نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح ہے، نہ یہ اونگتا نہیں ہے اور کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے، نہ وہ سوتا ہے اور کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز نوری ہو یا خاکی، قیمتی ہو یا حقیر، سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا طوق آویزہ ہے۔ پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے؟ وہی ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک اور تابع فرما بردار ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی، صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن فرمایا ہو۔ بتانا یہ ہے کہ اے مشرکین و کفار، قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی، اور تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں، پھر ان سے یہ توقع عبث کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ اور اللہ بإذنہ سے یہ واضح فرمایا کہ وہ محبوب منقول بندگان خدا شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کا محبوب اور حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے۔ اے اللہ کریم، ہم گناہ گاروں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس کی برکات و توجیہات سے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز رکھ۔ آمین ثم آمین۔